ایک صاحب نے لکھا کہ بہنوں کا حصہ وراثت سے بھائیوں کو کہنے سے معاف کر دیا جائے تو کیا معاف ہو جاتا ہے؟ یاد رکھ لیجیے گا، بہنوں کے وراثت کے حصے میں بہنوں کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کو بیچنے کے بعد یا جتنے حصے جائیداد کے اس کے حصے کریں اور بہنوں کے ہاتھ میں دے دیں، ہاتھ میں دینے کے بعد پھر دیکھیں گے دیتے کہ نہیں دیتے۔ اگر پھر دے دینا بالکل خوش دلی سے دے دیں۔ یہی حال حق مہر کی ہے۔ حق مہر لوگ متعین کر لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، تاکہ میں وہ دوسرا سوال سمجھا سکوں۔ ان طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر یہ اپنا حق مہر خوش دلی سے معاف کر دیں تو ایسی صورت میں تم کھا لو، کوئی بات نہیں، حق مہر نہ کھا لو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر شادی کے ابتدائی دنوں میں شادی کی رات کوئی بیوی سے، ساتھی سمجھاتے بھی ہیں، یار دوست سمجھاتے ہیں کہ بیوی سے حق مہر معاف کرا لینا، اب وہ پہلی رات اس کو طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو بیوی سے پوچھنا تم نے نقد حق مہر لینا ہے یا زیور کی صورت میں لینا ہے، وہ کہے کہ نہیں آپ ہی میرا سب کچھ ہے، وہ کہتا اچھا پھر ٹھیک ہے معاف کیا، معاف کیا، اچھلا کودنا بن گیا، خوشی کھا لیا حق مہر۔ مفسرین نے لکھا کہ ابتدائی راتوں کے اندر بیوی سے حق مہر معاف کرانے سے حق مہر معاف نہیں ہوتا، اور سال 6 مہینے گزرنے کے بعد معاف کرا کے دکھاؤ۔ ہاں اس وقت معاف کر دے پھر ٹھیک ہے، پھر تو واقعی خوش دلی سے کیا، جب بے تکلفی ہو جاتی ہے اس وقت 10 روپے نہیں چھوڑتے، اس وقت کہاں معاف کرتے۔ اس لیے بالکل اسی طرح بہنوں کو آج معاشرتی دباؤ میں لا کر بھائی حق سے محروم کرتے ہیں۔ اور ایک اور بیماری ہمارے معاشرے میں جہیز کی بیماری، جہیز اور بیٹی کو زیور دینا، جہیز دینا، بیماری ہے، پوری بیماری۔ اب وہ جب جہیز وغیرہ ماں باپ دے دیتے ہیں اور زیور دے دیتے ہیں تو جب وراثت کی باری آتی ہے نا ماں باپ کے انتقال کے بعد، تو بھائی کیا کہتے ہیں تمہاری شادی میں اتنا زیور اور اتنے اخراجات، اتنے کروڑ لاکھوں روپیہ ماں باپ نے لگا دیا تھا، اب تمہارا جائیداد میں حصہ نہیں ہے۔ یہ 2 ٹیکنکس ہیں۔ ایک ٹیکنک تو یہ ہے کہ بہنوں کو دے نہیں، اور بھائی کیا کرتے ہیں حالات ایسے بنا دیتے، زبان سے چاہے کوئی نہ کہے، حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ اگر تم نے وراثت میں حق مانگا کہ دو مجھے، تو اسی صورت میں آئندہ ہمارا تمہارا تعلق ختم۔ یہ ہے معاشرتی دباؤ، یہ ہے استحصال۔ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ آیات میراث جو ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے حصے بتائے ہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جن کے حصے مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں، یہ کل 12 ہیں، 12 انسان ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ذوی الفروز، ذوی الفروز، جن کا اللہ نے قرآن میں حصہ مقرر کیا ہے وراثت میں، وہ کل 12 انسان ہیں۔ میں انسان کہہ رہا ہوں، 12 انسان ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی 4 مرد ہیں 8 عورتیں، گن کر دیکھیے، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں، اس لیے کہ اسلام سے پہلے عورت کو وراثت پہ حق دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور وراثت تو کیا، اسلام سے پہلے عورت کو ملکیت کا حق ہی نہیں تھا، عورت کو ملکیت ہی کا حق نہیں تھا۔ آج بھی ہمارے ہمسائے میں ہندوستان کے اندر آج بھی ہندو خاتون کو ملکیت کا حق حاصل نہیں ہے، سوائے شہروں کے اندر جہاں وہ تھوڑے سے لبرل قسم کے لوگ رہتے ہیں، ورنہ دیہات کے اندر اور وہاں کی اکثریت کی آبادی کے اندر ہندو عورت 1 روپے کی بھی مالک نہیں ہوتی، کسی جائیداد کی مالک نہیں ہوتی، کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی، سوائے اس کے وہ جو عورتیں پڑھ لکھ گئی اور کما رہی ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے، ورنہ عام حالات کے اندر وہاں عورت ذات کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ ہندو ازم میں، جو ہندو مذہب ہے نا، اس کے اندر بھی عورت کی ملکیت نہیں ہے۔
یہ اسلام ہے جس نے عورت کو وراثت کا حق دیا. اس لیے بھائیوں کو صرف کہنے سے بہنوں کے اوپر دباؤ ڈال کر یا باتوں میں یہ نہیں، پہلے وراثت تقسیم کر دیجیے، ہاتھ میں پیسے دے دیجیے، پھر اس کے بعد دیکھیے اگر وہ آپ کو دیتے ہوں تو لینا جائز ہوگا. ایک ہاتھوں میں پاؤں